بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رحیم بھول چکا تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے۔ اس نے ایلس کو اپنے ذاتی وقار کا مسئلہ بنا لیا۔ اس کے امیدوار کی دھمکی کا وہ عملی جواب دینا چاہتا تھا۔ تاجر اپنی دکان میں تھا۔ رحیم اس کے گھر گیا، ایلس سے ملا اور اسے بتایا کہ اس کے باپ نے اسے نوکری سے نکال دیا ہے۔ ایلس اس کے ساتھ بھاگ جانے کو تیار ہو گئی۔ بھاگنے کا وقت شام کے بعد کا مقرر کیا گیا، جب اس کا باپ گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ رات کو اس وقت جب عمران رضا کے پاس بیٹھا اس راز کے متعلق باتیں کر رہا تھا جس کے لیے انہوں نے جان کا خطرہ مول لے رکھا تھا، رحیم ایلس کے انتظار میں شہر سے باہر اس جگہ کھڑا تھا جو اسے ایلس نے بتائی تھی۔ ایلس نے اسے کہا تھا کہ وہ باپ کے گھوڑے پر آئے گی اور وہ دونوں ایک ہی گھوڑے پر بھاگیں گے۔ وہ بے صبری سے ایلس کا انتظار کر رہا تھا اور ڈر رہا تھا کہ وہ باپ کا گھوڑا کس طرح چرا کر لا سکے گی، پر لڑکی نے گھوڑا چرا لیا تھا، اس پر زین ڈال کر کس لی تھی اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر نکل بھی آئی تھی۔ رحیم نے جب اسے دیکھا تو اسے یقین نہ آیا کہ یہ ایلس ہے۔ اس کی آواز پر وہ گھوڑے پر اس کے پیچھے سوار ہو گیا۔ کچھ دور تک انہوں نے گھوڑے کی رفتار آہستہ رکھی۔ شہر سے دور جا کر رحیم نے گھوڑے کو ایڑی لگا دی اور اس طرح کچھ دیر بعد وہ اکرا سے کافی دور جا چکے تھے۔ آدھی رات کے وقت وہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پانی تھا۔ رحیم نے اس خیال سے گھوڑا روک لیا کہ اسے پانی پلا لیا جائے اور آرام بھی کر لے۔ اسے معلوم تھا کہ آگے بہت دور تک پانی نہیں ملے گا۔ اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ کسی کو کیا خبر کہ وہ کس طرف گئے ہیں۔ اس نے ایلس سے کہا کہ آرام کر لے، سحر کی تاریکی میں روانہ ہو جائیں گے۔ ایلس نے پوچھا، تم بیت المقدس کا راستہ جانتے ہو؟ انہوں نے اکرا سے بھاگتے وقت یہ طے کیا ہی نہیں تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ اب لڑکی نے بیت المقدس کا نام لیا تو رحیم نے کہا، بیت المقدس کیوں؟ میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا جہاں تمہارے تعاقب میں کوئی آنے کی جرت ہی نہیں کرے گا۔ ایلس نے پوچھا، کہاں لے کے جاؤ گے؟ رحیم نے جواب دیا، مصر۔ ایلس نے حیرت زدہ ہو کے پوچھا، وہ تو مسلمانوں کا ملک ہے، وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مسلمانوں کو تم نہیں جانتی ایلس، مسلمان بڑی رحم دل قوم ہے، تم چل کے دیکھنا۔ ایلس نے بدک کر کہا، نہیں، مجھے مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے۔ بچپن سے مجھے مسلمانوں کے متعلق بڑی غلیظ باتیں بتائی گئی ہیں۔ ہمارے ہاں مائیں اپنے بچوں کو مسلمانوں سے ڈرایا کرتی ہیں۔ مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے۔ وہ ڈر رہی تھی اور رحیم کے ساتھ لگ گئی تھی۔ بس مجھے بیت المقدس لے چلو، وہاں ہم شادی کر لیں گے۔ بیت المقدس کدھر ہے؟ میں سمت بھول گئی ہوں، میں مصر کی طرف جا رہا ہوں۔ ایلس بگڑ گئی اور پھر رونے لگی۔ تم مسلمانوں سے نفرت کرتی ہو؟ بہت زیادہ۔ اور مجھ سے تمہیں محبت ہے؟ بہت زیادہ۔ اور اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں مسلمان ہوں تو تم کیا کرو گی؟ میں ہنسوں گی۔ مجھے تمہارے لطیفے اور مذاق بہت اچھے لگتے ہیں۔ رحیم نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں مذاق نہیں کر رہا ایلس، میں مسلمان ہوں اور ذرا اس قربانی پر غور کرو جو مجھ سے تمہاری محبت نے کرائی ہے۔ میں یہ قربانی بخوشی دے رہا ہوں۔ کیسی قربانی؟ تم تو پہلے ہی بے گھر تھے، اب ہم اپنا گھر بنائیں گے۔ نہیں ایلس، میں اب بے گھر ہوا ہوں، تم اپنے گھر کی باغی ہو، میرے ساتھ شادی کر کے تم اپنا گھر بسا لو گی۔
لیکن میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ میں اپنے فرض کا بگوڑا ہوں، میں اپنی فوج کا بگوڑا ہوں، میں ایک جاسوس ہوں۔ اقرا میں جاسوسی کرنے آیا تھا، مگر تمہاری محبت پر میں نے اپنا فرض قربان کر دیا ہے۔ ایلس نے ہنستے ہوئے کہا، تم مجھے ڈرا رہے ہو، چلو سو جاؤ، میں تمہیں جلدی جگا دوں گی۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا ایلس، میرا نام رحیم ہنگور ہے، ایلیمور نہیں۔ میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں جہاں رکھوں گا پورے آرام میں رکھوں گا، تمہیں تمہارے باپ کے گھر والی بادشاہی نہیں دے سکوں گا، لیکن تکلیف بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تمہاری زندگی آرام سے گزرے گی، لیکن کیا مجھے اسلام قبول کرنا پڑے گا؟ تو اس میں کیا حرج ہے؟ تم ایسی باتیں نہ سوچو، وقت ضائع ہو رہا ہے، سو جاؤ۔ ہمارا سفر بڑا لمبا ہے، باتوں کے لیے بہت وقت ہے۔ وہ لیٹ گیا اور ایلس بھی لیٹ گئی۔ ذرا سی دیر بعد ایلس کو رحیم کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، وہ گہری سوچوں میں کھو گئی تھی۔ رحیم کی آنکھ کھلی تو صبح کا اجالا سفید ہو چکا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھا، کیونکہ اسے اتنی دیر نہیں سونا چاہیے تھا۔ آنکھیں مل کر ادھر ادھر دیکھا، وہاں گھوڑا بھی نہیں تھا اور ایلس بھی نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ایک ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا، صحرا کی ویرانی کے سوا اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے ایلس کو آواز دی، کوئی جواب نہ ملا۔ وہ سوچوں میں کھو گیا۔ ایک خیال یہ آیا کہ ان کے تعاقب میں کوئی آیا ہوگا اور وہ ایلس کو سوتے میں اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس صورت میں رحیم کو زندہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے وہ لوگ قتل کر جاتے یا اسے اغوا کے جرم میں پکڑ لے جاتے۔ حیرت اس پر تھی کہ وہ ایلس کو ایسی خاموشی سے اٹھا کر لے گئے کہ رحیم کی آنکھ ہی نہ کھلی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ایلس خود بھاگ گئی ہے، کہ اس نے رحیم کو صرف اس لیے ٹھکرا دیا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ ایلس جہاں کہیں بھی گئی اور اسے جو کوئی بھی لے گیا، رحیم کو اب یہ سوال پریشان کرنے لگا کہ وہ کہاں جائے۔ اقرا واپس جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، قاہرہ جانے سے بھی ڈرتا تھا۔ اس نے اپنا فرض پورا نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے کمانڈر عمران کو نہیں بتایا تھا کہ وہ جا رہا ہے۔ سوچ سوچ کر اس نے ایک بہانہ گھڑ لیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب قاہرہ کی بجائے کرک چلا جائے اور وہاں بتائے کہ اسے پہچان لیا گیا تھا کہ وہ مسلمان ہے اور جاسوس ہے۔ وہ بڑی مشکل سے بھاگ کر وہاں سے نکلا ہے۔ اسے مہلت نہیں ملی کہ عمران یا رضا کو اطلاع دے سکتا کہ اس کی گرفتاری کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ اچھا بہانہ تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسے کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ کوئی ثبوت اور شہادت لاؤ۔ وہ پانی پی کر کرک کی سمت چل پڑا۔ اسے ایلس کی گمشدگی پریشان کر رہی تھی اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اسے کبھی بھی پتہ نہ چل سکے گا کہ ایلس کہاں غائب ہو گئی ہے۔ وہ بمشکل 3 میل چلا ہوگا کہ اسے دوڑتے گھوڑوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے پیچھے دیکھا، گرد کا بادل اڑا آ رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سوار کون ہیں، اسے یہی معلوم تھا کہ وہ خود کون ہے۔ یہی خطرناک پہلو تھا۔ وہ گھوڑوں کے راستے سے ہٹ کر چلتا گیا۔ جب گھوڑے قریب آئے تب اس نے دیکھا کہ وہ صلیبی تھے اور انہوں نے گھوڑے اس کی طرف موڑ لیے تھے۔ وہ نہتا تھا اور بھاگنے کی بھی کوئی صورت نہیں تھی۔ سواروں نے اسے گھیر لیا۔ اس نے ان میں سے ایک کو پہچان لیا جو ایلس کا امیدوار تھا۔
اس نے رحیم سے کہا مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم عیسائی نہیں ہو۔ اسے پکڑ لیا گیا اور اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ کر اسے ایک سوار نے لاش کی طرح گھوڑے پر ڈال لیا۔ گھوڑے اقرا کی سمت روانہ ہو گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب عمران رحیم سے ملنے گیا تو وہ اسے نہ ملا۔ تاجر کے ایک نوکر نے اسے بتایا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ عمران شش و پنج میں پڑ گیا کہ رحیم کہاں جا سکتا ہے، اس کے پاس کیوں نہیں آیا۔ عمران گرجے میں واپس چلا گیا۔ رضا سے وہ شام کے بعد مل سکتا تھا۔ انہیں رحیم کو ڈھونڈنا تھا۔ یہ خطرہ بھی محسوس کیا گیا کہ وہ گرفتار نہ ہو گیا ہو۔ اس صورت میں یہ خطرہ تھا کہ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کی نشاندہی نہ کر دی ہو۔ عمران کو یہ سوچ پریشان کر رہی تھی کہ رحیم اگر پکڑا گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اور رضا بھی پکڑے جائیں۔ پکڑے جانے اور مارے جانے کا انہیں فکر نہیں تھی۔ فکر یہ تھی کہ انہوں نے وہ راز حاصل کر لیا تھا جس کے لیے وہ یہاں آئے تھے، اور اب انہیں یہاں سے نکلنا تھا۔ سورج غروب ہونے میں ابھی بہت دیر باقی تھی۔ رضا استبل سے باہر کہیں کھڑا تھا۔ 4 گھوڑے استبل کے دروازے پر رکے۔ ایک سوار نے اپنے آگے کسی کو لاش کی طرح ڈال رکھا تھا۔ اسے اتارا گیا۔ یہ دیکھ کر رضا کا خون خشک ہو گیا کہ وہ رحیم تھا۔ اس کے ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ سواروں میں ایک بڑا افسر تھا۔ رضا اسے اچھی طرح جانتا پہچانتا تھا۔ دوسروں سے بھی وہ واقف تھا۔ رحیم کو وہ لے جانے لگے تو بڑے افسر نے رضا کو دیکھ لیا۔ اسے فرانسس کے نام سے بلایا۔ رضا دوڑا گیا لیکن اس کے پاؤں نہیں اٹھ رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے بھی گرفتار کیا جائے گا۔ اس افسر نے رضا سے کہا 4 گھوڑے اندر لے جاؤ، ہمارے سائنسوں کے حوالے کر دینا۔ اس نے رحیم کے متعلق حکم دیا، اسے اس کمرے میں لے چلو۔ رضا کو چونکہ فرانسس کے نام سے بلایا گیا تھا، اس لیے وہ جان گیا کہ رحیم نے اس کی نشاندہی نہیں کی۔ یہ صلیبی افسر اسے ابھی تک سائنس یعنی فرانسس سمجھ رہے تھے۔ اس نے ایک افسر سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے چوری کی ہوگی شاید۔ ایک فوجی نے جواب دیا اور طنزیہ لہجے میں کہا، یہ صلاح الدین ایوبی کا جاسوس ہے، اب یہ تہہ خانے میں جاسوسی کرے گا، جاؤ گھوڑے لے جاؤ۔ اس دوران رضا اور رحیم نے ایک دوسرے کو گہری نظروں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تھا۔ انہوں نے آنکھوں کے کچھ اشارے مقرر کر رکھے تھے۔ اگر ایسی صورتحال میں 2 جاسوسوں کا سامنا ہو جائے تو وہ ایک اشارہ تو یہ کرتے تھے کہ بھاگ جاؤ، دوسرا یہ کہ کوئی خطرہ نہیں۔ رحیم نے رضا کو ایسا ہی ایک اشارہ کیا جس سے اسے تسلی ہو گئی کہ اس نے کسی کی نشاندہی نہیں کی۔ تاہم ان کے لیے یہ خوشی کی بات نہیں تھی۔ اس کا ساتھی پکڑا گیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ تہہ خانے میں اس کا کیا حشر کیا جائے گا۔ رحیم کو اب مرنا تھا، مگر بڑی ہی اذیتناک موت مرنا تھا۔ رضا کو معلوم تھا کہ رحیم کو کون سے کمرے میں لے جایا جا رہا ہے اور اس کے بعد اسے کہاں لے جائیں گے۔ عمران گرجے کے ساتھ اپنے کمرے میں پریشانی کی حالت میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ رحیم کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ رضا تھا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور گھبرائی ہوئی سرگوشی میں کہا، رحیم پکڑا گیا ہے۔ اس نے جو دیکھا تھا وہ عمران کو سنا دیا۔ رضا نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ رحیم نے اشارے سے اسے بتا دیا ہے کہ اس نے ہماری نشاندہی نہیں کی۔ عمران نے کہا، اگر نہیں کی تو تہہ خانے میں جا کر دے گا۔
اس دوزخ میں زبان بند رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ ان دونوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا محال ہو گیا کہ وہ فوراً نکل جائیں یا ایک آدھا دن انتظار کر لیں۔ ایسے نازک وقت میں ان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی۔ وہ یہ تھی کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو گئے۔ چھاپا ماروں، کمانڈوں اور جاسوسوں کے لیے یہ ہدایت تھی کہ وہ تحمل، بردباری اور صبر سے کام لیں، عجلت اور جذبات سے بچیں۔ اگر ان کا کوئی ساتھی ایسے طریقے سے کہیں پھنس جائے کہ اس کی مدد کرنے میں دوسروں کے پھنسنے کا بھی خطرہ ہو تو اس کی مدد نہ کی جائے۔ رضا جذبات میں آ گیا۔ اس نے کہا، میں رحیم جیسے خوبصورت اور دلیر دوست کو قید سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ عمران نے کہا، ناممکن ہے، اور اسے ایسے خطرناک ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں چونکہ وہیں رہتا ہوں جہاں رحیم کو لے گئے ہیں، اس لیے دیکھوں گا کہ اسے وہاں سے نکالنا ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں۔ میں نے وہاں اتنی دوستی پیدا کر رکھی ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے گا کہ رحیم کہاں ہے۔ اگر میں اس تک پہنچ گیا تو رحیم آزاد ہو جائے گا یا میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گا، اور اگر میں بھی پکڑا گیا تو تم نکل جانا۔ راز تمہارے پاس ہیں۔ میں رحیم کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ ناممکن تھا کہ رضا رحیم کو وہاں سے آزاد کر لیتا، لیکن اس کے جذبات اتنے شدید تھے کہ عمران بھی اس کا ہمنوا ہو گیا اور وہ حقائق کو بھول گیا۔ رضا اسے یہ کہہ کر چلا گیا کہ رات کو کسی وقت آ کر اسے بتائے گا کہ رحیم کی رہائی کی کوئی صورت ہے یا نہیں۔ اگر کوئی صورت نہ ہوئی تو وہ رات کو نکل جائیں گے۔ عمران کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ گھوڑوں کا انتظام کر لے۔ گھوڑوں کا انتظام آسان نہیں تھا۔ پادری کے باڈی گارڈوں کے گھوڑے وہاں موجود رہتے تھے۔ انہی میں سے 2 یا 3 گھوڑے چوری کرنے تھے۔ اس وقت تک رحیم کو قید خانے میں نہیں ڈالا گیا تھا۔ اسے انٹیلیجنس کے 2 وحشی قسم کے افسروں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ جاسوس جب پکڑا جاتا ہے تو سزا کا مرحلہ سب سے آخر میں ہوتا ہے۔ پہلے اس سے معلومات لی جاتی ہیں۔ جاسوس اکیلا نہیں ہوتا، پورا گروہ ہوتا ہے۔ گرفتار کیے ہوئے جاسوس سے یہی ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھی کہاں ہیں، اور دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ اس نے یہاں سے کوئی خفیہ بات معلوم کی ہے تو وہ بتا دے۔ رحیم نے جواب دیا کہ اس کے پاس کوئی راز نہیں۔ تاجر کی بیٹی ایلس کے ساتھ تعلقات کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ ایلس کی شادی ایک بوڑھے افسر کے ساتھ کی جا رہی تھی، اس لیے وہ گھر سے بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس طرح پکڑے گئے ہو؟ نہیں، میں اتنا جانتا ہوں کہ میں پکڑا گیا ہوں۔ ایک افسر نے اسے کہا، تم اور بھی بہت کچھ جانتے ہو، وہ سب کچھ بتا دو جو تم جانتے ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میں اپنا فرض بھول گیا تھا۔ میں اس سزا کو خوشی سے قبول کروں گا۔ مجھے جس قدر تکلیف اور جتنی اذیت دے سکتے ہو دو، میں اسے اپنے گناہ کی سزا سمجھ کر قبول کروں گا۔ کیا تمہارے دل میں ابھی تک ایلس کی محبت ہے؟ جی بالکل، ابھی تک ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں اسے اپنے ساتھ قاہرہ لے جا رہا تھا۔ اسے مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کرنی تھی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو تم مان لو گے؟ نہیں، جس نے میرے لیے اپنا گھر اور اپنے عزیز چھوڑ دیے تھے وہ دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا ہے۔
اگر ہم ایلس تمہارے حوالے کر دیں تو کیا تم ہمیں بتا دو گے کہ اقرا میں تمہارے کتنے ساتھی ہیں اور وہ کہاں ہیں، اور یہ بھی بتا دو گے کہ تم نے یہاں سے کون سا راز حاصل کیا ہے؟ رحیم کا سر جھک گیا۔ ایک افسر نے اس کا سر اوپر اٹھایا تو رحیم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ افسروں کے بار بار پوچھنے پر بھی وہ خاموش رہا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے اندر ایسی کشمکش پیدا ہو گئی ہے جس میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کا رویہ اور رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس کی یہ کیفیت ظاہر کرتی تھی کہ اس کے دل میں ایلس کی محبت بہت گہری اتری ہوئی ہے۔ ایک افسر نے کہا، تمہیں آخرکار ہمارے تمام سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ اس وقت تک تم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہوگے، تم جیو گے نہ مرو گے۔ اگر پہلے ہی جواب دے دو تو ایلس تمہارے پاس ہوگی اور تم آزاد ہوگے۔ اس وقت تم قید خانے میں نہیں، یہ ایک افسر کا کمرہ ہے۔ اگر تم سوچنے کی مہلت چاہتے ہو تو آج رات تمہیں اسی کمرے میں رکھا جائے گا۔ رحیم خاموش رہا اور خالی نظروں سے افسروں کو دیکھتا رہا۔ افسروں کو ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ اس کمرے سے بھاگ جائے گا۔ برآمدے میں پہرا تھا، گشتی پہرا بھی تھا۔ رحیم بھاگ کر جا بھی کہاں سکتا تھا۔ ایک افسر نے باہر آ کر اپنے ساتھی افسر سے کہا، تم وقت ضائع کر رہے ہو، اسے تہہ خانے میں لے چلو۔ لوہے کی لال گرم سلاخ اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ، ساری باتیں اگل دے گا۔